السلام علیکم ویور، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جہانگیر MJ.ball چینل پہ۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم آزاد جموں و کشمیر ڈسٹرکٹ باغ تحصیل دیر کوٹ گاؤں کنیاٹی اور محلہ چوکاں والی گلی پہ موجود ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج سے ٹھیک 1 ماہ 19 دن پہلے یعنی 1 دسمبر کو اسی جگہ پہ ہم ایک افسوسناک خبر لے کر حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے ہمارے چینل پہ رپورٹنگ بھی دیکھی تھی، اور وہ انتہائی افسوسناک خبر یہ تھی کہ یہاں پہ جو غریب لوگوں کا بازار تھا، وہ بازار، وہ مارکیٹ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ آپ نے بھی دیکھا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جب ہم نے یہاں پہ رپورٹنگ کی تھی تو یہاں کی جو لوکل قیادت تھی، سیاسی قیادت، وہ بھی موجود تھی، عوام علاقہ بھی موجود تھے، اور یہاں کے جو دکاندار حضرات تھے وہ بھی موجود تھے۔ ناظرین، آپ نے وہاں پہ ایک بات نوٹ کی تھی کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ اس وقت موجود تھے، یہاں UC چمیاٹی کے چیئرمین ہیں سردار شکیل عباسی صاحب، اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کے دن بھی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اہم بات ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی، اس وقت جو ہمارے ساتھ بشمول سردار شکیل عباسی صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان کے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ اور پھر جب ہمارے میڈیا چینل پہ یہ خبر جاری ہوئی تو کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے سردار شکیل عباسی صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر سردار شکیل عباسی صاحب نے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز عید سے پہلے یہ مارکیٹ مکمل طور پر کھڑی ہو جائے گی۔ اب اہم بات یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی ہم نے میڈیا پہ بھی دیکھا، بڑے بڑے میڈیا چینل پہ بھی دیکھا، کہ بڑے بڑے سیاسی لوگوں کو بھی دیکھا، وہ اعلانات کرتے ہیں، اعلان کر کے پھر وہ گم ہو جاتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہوتی، اور چیزیں اسی طرح کی پڑی رہتی ہیں، اور عوام کا حال آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہاں پہ کچھ مختلف ہوا کہ جو اعلانات کیے گئے ان پر عمل کیا گیا، اور اپنی پوری کوشش سے ہم نے دیکھا کہ یہ مارکیٹ کافی حد تک کھڑی ہو چکی ہے، تقریباً 3 سے 4 دکانیں بحال ہو چکی ہیں، اور باقی ابھی کام اس پر جاری ہے۔ اس والے سے ناظرین، ہم وقت آپ کا زیادہ نہیں لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب UC چمیاٹی کے چیئرمین، مسلم کانفرنس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جناب سردار شکیل عباسی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سردار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جمیل صاحب، اللہ کا کرم ہے جی۔ بھائی صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مختصر سے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جو آپ نے اعلان کیا یا آپ کی ٹیم نے دعویٰ کیا، اس دعوے پہ آپ پورے اترے، اور آج ہمیں یہ دیکھ کر 1.5 ماہ پہلے ہم افسوسناک خبر لے کر حاضر ہوئے تھے، اور آج ایک خوشی کی خبر لے کر حاضر ہوئے کہ یہاں پہ مارکیٹ کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ میجک، یہ جادو کیسے ہوا، اس والے سے آپ ہمیں تفصیل بتائیں گے پلیز؟ یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اس میں ہمارا کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس وقت یہاں حادثہ ہوا تھا تو آپ فوراً اسی دن ابھی یہاں دھواں اٹھ رہا تھا تو آپ پہنچ گئے تھے، اور آپ نے یہاں جتنے نقصانات ہوئے ان کو اپنے پبلک تک، اپنے ویورز تک پہنچانے میں ایک کردار ادا کیا۔ یہاں لوگوں کے نقصانات کی جو ہے وہ خبر اس آپ کے چینل کے توسط سے دور دور تک پھیلی، تو میری یہ خواہش تھی کہ آج بھی آپ یہاں موجود ہوں۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا، تو جب یہ اس بازار کی پوزیشن دیکھی نا اس دن 1 دسمبر کو، تو یقین جانیں کہ یہاں صبح کے وقت کسی نے لائیو چلایا ہوا تھا، خواتین کی چیخیں تھیں، لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور آگ کے جلتے ہوئے شعلے، پھر یہ راہ کا ڈھیر بنا ہوا، لوگوں کی دکانیں، سب کو پتہ ہے کہ یہاں غریب دکاندار تھے، اور پہلے ڈسکس ہو چکا ہے کہ گاؤں کے یا اس طرح کے دور دراز کے جو بازار ہوتے ہیں یہ بیسکلی دکان کے ساتھ ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ تو اس وقت دل میں ایک جو ہے وہ دعا نکلی ہے اور اللہ کے کرم سے کہ یا اللہ کہ یہ ہمیں اس قابل آپ بنائیں، ایسے کوئی اسباب پیدا کریں
کہ یہ جو ان لوگوں کے چہرے کے اوپر مایوسی ہے، ناامیدی ہے، تو اس کے مداوع کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ تو الحمدللہ مجھے آج اس بات کے اوپر خوشی بھی ہے، اور میں سب سے پہلے جو گاؤں کنیاٹی کے جو معززین ہیں، یہ ان پورے گاؤں کے لوگوں نے اسے یہ نہیں سمجھا کہ یہ چند دکانداروں کا نقصان ہے، انہوں نے اسے اپنا نقصان سمجھ کر یہ اس کام کے اوپر، کار خیر کے اوپر سب سے پہلے یہ لوگ جت گئے، اور انہوں نے سب سے پہلے دوسرے دن یا سب سے پہلے انہوں نے وہ ملبہ وغیرہ ہٹایا اور ریکنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا۔ جو بلڈنگ یہاں کھڑی ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کا زیادہ اپنا کردار ہے، تو میں ان لوگوں کا بھی جنہوں نے جس طریقے سے بھی آپ نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، ہمارا پیغام پہنچا لوگوں تک، اور اس کے بعد وہ اس بات کے لیے تیار ہوئے، آپ کا بھی اس میں ایک کردار ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر اس فرد کا کہ جس نے بلڈنگ کی ریکنسٹرکشن میں اپنا کام چھوڑ کر مفت میں لوگوں نے دیہڑیاں لگائی ہیں، لوگوں نے کیریج کیا ہے، فری کے اوپر ہمیں معلومات ملی ہیں، تو یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ساجد واجد صاحب کا بھی ذکر ہوا، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مطلب جو ہے یہاں امداد کی، یہ اس بات کا اعلان ابھی ممتاز صاحب نے کیا ہے، اور جن لوگوں نے بھی امداد کیا ان کے شکر گزار ہیں۔ تو ہم آج یہاں جو نقد امداد ہے اس کے حوالے سے جو پہلا مرحلہ ہے، ہمارے پاس ہم نے ایک اپنے جو ساتھی تھے ڈونرز مخیر حضرات سے میں نے یہاں آپ کے سامنے اپیل کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس طریقے سے کنیاٹی بازار کے جو تاجر ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کی جو کل جمع پونجی یا سرمایہ تھا وہ لٹ گیا ہے، تو لوگوں نے بڑا اچھا کوآپریٹ کیا ہے۔ تو 4.5 لاکھ روپے کی نقدی رقم جو ہے ہمارے پاس جمع ہوئی ہے، جو ہمارے پاس نقدی پہنچی ہے۔ یہ پہلے مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں، باقی لوگوں کے اعلانات بھی ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی مجھے جو کمیٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے وہ ڈونیشن دی ہے انہوں نے بھیجا ہے۔ لوگ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پبلش ہو رہی ہیں، تو اوپنلی میں نے بلکہ یہاں کنیاٹی بازار میں آ کے یہاں کنیاٹی والوں کے سامنے کہ بھائی اپنے جو واٹس ایپ گروپ ہیں دیکھیں کہ بھائی کیا کیا اناؤنس ہوا ہے، رقم کتنی ٹوٹل بنی ہے، تو اس کے حساب سے ہم اس کو وہ کرتے ہیں، آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی دکاندار حضرات کو بھی ہم بلائیں گے، ان کی بھی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ تو مجھے اللہ کا بڑا اس کے اوپر ہے، میں شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے اس حادثے میں ہماری مدد کی، اور آج یہ بازار اور آج یہ تاجر دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جی شکیل صاحب، ظاہر ابھی آپ نے ڈسٹریبیوشن کی تقریب بھی کرنی ہے، تو یہ میرا لاسٹ کوشچن یہی ہے کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو یہ کام کر کے؟ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے فلائی کام کیے ہوں گے، لیکن یہ کیونکہ ہمیں دیکھنے کے ملا کہ یہ بہت بڑا کہہ دیں کہ ایک مشکل کام تھا کہ ایک دم سے مارکیٹ کو کھڑا کر دینا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر انسان کی جو پیدائش ہے نا، تو اس پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کام کرے۔ اگر آپ اس معاشرے کی گردنواہ کے اوپر نظر دوڑائیں تو اللہ پاک نے ایسی کیمسٹری رکھی ہے، یہ معاشرہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ہم مل جل کر کام کر سکتے ہیں، تنہا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے یہ اس بات کے اوپر فخر ہے، اور یہ ہمارے لیے حکم بھی ہے کہ حضور پاک سے کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں کامیاب یا بہترین لوگ کون ہیں، تو انہوں نے آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو دوسروں کے قرض ادا کرتے ہیں، جو دوسروں کی مشکل میں مدد ادا کرتے، وہ لوگ مجھے پسند ہیں، جو لوگ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی کہ میرے خیال میں 30 ایام کی یہاں علماء حضرات بیٹھے ہوں گے کہ کسی مسجد کے اندر 30 دن زیادہ اعتکاف سے بہتر ہے کہ کوئی شخص کسی کی مالی یا نقد جو اس کی معاونت کر سکتا ہے کرے۔ تو بحیثیت انسان یہ ہمارا فرض بھی ہے، اور مجھے اس بات کے اوپر خوشی بھی ہے۔ اور میں پھر سے جن دوستوں نے کوآپریٹ کیا ہے، یہاں میں بالخصوص ان کا یہ ذکر کروں گا، یہ شاہین ویلفیئر سنگڑ والے، انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد سنگڑ سے ہی عقیل عباسی صاحب قطر میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انصر عباسی صاحب ہے سنگڑ اپر سنگڑ سے، انہوں نے موٹیویشن دی ہے اس چیز کی اور کوآپریٹ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ سنگڑ سے ہی تنویر عباسی صاحب ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں کو بہت وسیع دل اور خدا ترسی ان کو عطا کی ہوئی ہے، ان لوگوں نے بڑا کھل کے کوآپریٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ داؤد جان ہیں، آفتاب عباسی صاحب ہیں، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، میں معذرت بھی کروں گا۔ جو سیدھا ہمارے کونسلر عبد الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر موٹیویشن دی، انہوں نے سپورٹ بھی کی۔
پھر بڑیار سے سعید عباسی صاحب ہیں، ان کی فیملی ہے، اس کے ساتھ سہیر سفیر صاحب ہیں، ان کی فیملی ہے، شہباز عباسی صاحب ہے اور کامران صاحب، یہ کافی سارے لوگ تھے. یہ چھوٹی چھوٹی ہم نے مطلب جو ہے نا آواز لگائی تو یہ ان لوگوں نے ہمیں رقم اکٹھی کر کے دیا. اب یہ رقم تھوڑی ہے جہانگیر صاحب، لیکن یہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے، یہ ایک پیغام ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ اس بات کے اوپر خوشی ہے، پہلے میں غیر محفوظ محسوس کرتا تھا خود کو، لیکن اب مجھے یہ احساس تحفظ جو ہے میرے ذہن کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی جگہ کے اوپر کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کام کرنے والے اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھنے والے نوجوان حضرات کی ایک ٹیم موجود ہے جو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ آگے بھی کوآپریٹ کریں گے. تو میں کسی یونیورسل چمیٹی یا گردونواں کے اندر کوئی بھی جو سننے والے ہیں میں ان کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نہ کرے حادثات اللہ کی طرف سے آ جاتے، اللہ نہ کرے کہیں بھی کوئی پرابلم ہوگی، ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ وہ اپنے دوستوں کے تعاون سے اسی مدد کے لیے تعاون کے لیے کام کرنے کے لیے اسی طریقے سے آئیں گے، کام کریں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے نا یہ اکیلا نہیں رہنے دیں گے. تو یہ میں جو تاجر حضرات ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے کوائف آئی ڈی کارڈ کی کاپی مجھ سے بعد میں رابطہ کریں، واٹس ایپ کے اوپر میسج کریں، مجھے اپنے ڈاکومنٹ میسج کریں، تو میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے تاجر حضرات یہ اس کنیاٹی بازار کے یہاں متاثر ہوئے ہیں انہیں بلا سود قرضوں کا اجرا کروائیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہے مددگار گروپ جو ہے جن کی یہ ڈونیشن میرے پاس آئی ہے، شکیل احمد عباسی میں یو سی چمیٹی مخاطب ہوں، تو یہ کوئی 4,50,000 روپے کے قریب جو ہے وہ اماؤنٹ یا ڈونیشن اس فنڈ کی جو اس گروپ کی وجہ سے وسط سے آئی ہے ہمارے پاس آئی ہے. اور ان لوگوں نے جو ہمیں تجاویز دی ہیں، ایک کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہمارے شروع پٹواری صاحب کے پاس نقصانات کی جو فہرست گئی تھی اس کے حساب سے انہوں نے یہ کیا تھا، تو جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ عاصم سعید صاحب ان کا نقصان ہوا ہے، ان کو 1,00,000 روپے بھی امداد دی جائے گی نقد. قاسم سعید ہیں ان کو 1,00,000 روپے کی امداد دی جائے گی. طالب حسین صاحب ہیں ان کو 1,00,000 روپے بھی نقد دیے جائیں گے. نجیب صاحب ہیں ان کو 1,00,000 روپے نقد دیے جائیں گے. مجیب صاحب ہیں ان کو 30,000 روپے، ان کی سبزی کی دکان تھی، چھوٹی شاپ تھی، ان کو دیے جائیں گے. کچھ انہیں رقم پہلے مل بھی چکی ہے، مجھے کمیٹی والے بتا رہے تھے. محفوظ صاحب اور مختار صاحب کو 10,000 روپے ادا کیے جائیں گے، ان کی چھوٹی دکانیں تھیں. تو یہ ابھی رقم جو ہے یہ کمیٹی کی طرف سے یہ فیصلہ تھا، اور اگر اس کے اندر کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو یہاں ہمارے معززین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے، تو نیکسٹ جو ہمارا فیز ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ یہ ریکوری کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے شکیل عباسی صاحب جنہوں نے بہترین انداز میں ناظرین ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے کام کیا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ ابھی تو پہلا مرحلہ ہے، انشاءاللہ اگلے مرحلے میں پھر اس سے بھی بہترین اقدام کیے جائیں گے اور مکمل طور پر مارکیٹ تیار ہو جائے گی، اور جو غریب تاجر حضرات تھے ان کے ساتھ مزید تعاون کی کوشش کی جائے گی. ہم شکیل عباسی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک پیغام اپنے چینل کے توسل سے یہ دینا چاہتے ہیں، اور بالخصوص جو کنیاٹی کی عوام ہے، مفتی ظہیر صاحب کی قیادت میں آپ لوگوں نے جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، آپ لوگ مایوس نہیں ہوئے اور سب نے مل کر اور مزدور طبقے نے دن رات مل کر کام کیا اور تمام عوام نے ساتھ دیا. بے شک جس حد تک بھی وہ ساتھ تھا آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ زندہ دل قوم ہیں. ہم آپ کو اپنے چینل کے توسل سے مبارکباد دیتے ہیں اور پورے خطہ کشمیر، نہ صرف کشمیر بلکہ پورے بر صغیر میں یہ پیغام پہنچاتے ہیں، کشمیر ڈسٹرکٹ باغ گاؤں کنیاٹی کی عوام سے سبق سیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک حادثے کو دیکھ کر مایوس نہ ہوئے اور کردار ادا کیا اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. MJ.Bal